آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، شرکت سے متعلق یہ موضوع ہے ہمارا، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پارٹنرشپ کس طرح سے قائم ہوتی ہے، شریعت میں پارٹنرشپ سے متعلق کیا احکامات ہیں، اور دو آدمی اگر مل کر تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کن شرائط کے ساتھ کر سکیں گے۔ میں کر دوں گا، کر لوں گا۔ تو اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں اپنے شرکاء کے حوالے سے آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ میں سے کون کون سے ایسے حضرات ہیں جن کا ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے، یعنی تعلیم سے وابستہ ہیں، وہ حضرات ذرا اپنے ہاتھ اگر کھڑا کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ حضرات جن کا اپنا بزنس ہے یا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا دکان ہے، ایسا کوئی ہے تو وہ ذرا اپنے ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، تو یہ جو آج ہمارا موضوع ہے یہ ہے پارٹنرشپ سے متعلق۔ جب بھی دنیا معاشرے میں ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بزنس مین ہو یا نہ ہو، عموماً لوگ پارٹنرشپ پر آتے ہیں۔ یہ میں اور قریب کرتا ہوں، اب آواز آ رہی ہے صحیح جی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا، تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بزنس میں کبھی انویسٹ کر دے، کچھ نہ کچھ پیسے لگا کر دیکھے کہ کیسے ہوتا ہے بزنس۔ تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مسائل کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور شریعت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، دوسرے نمبر پر آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات سے میں آپ کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ پریکٹیکل ہے، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ہفتہ روزہ شریعت بزنس کا جیسے تعارف کروایا بھائی عمر عباسی نے، تو ہمارے ہاں بہت سے بزنس مین بھی آتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بزنس کی میں آپ کو کہانی سناؤں گا کہ یہ پارٹنرشپ ہوئی ہے سسر اور داماد کے درمیان۔ ایک جگہ پہ پارٹنرشپ ہوئی سسر اور داماد کے درمیان۔ سسر نے بہت بڑا، سسر جو تھے ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تعلیمی پس منظر نہیں تھا۔ وہ جس پس منظر سے آئے تو ان کے پاس تجربہ تھا، لیکن وہ ایک اور فیلڈ کا تھا۔ داماد پڑھ کے آیا تو اس نے ایم بی اے کیا، اور اس نے آ کر وہاں پہ فیکٹری لگانے کا سوچا، تو اس کے پاس سرمایہ اتنا نہیں تھا کہ وہ خود سے فیکٹری لگا سکے۔ تو اس نے اپنے سسر سے ذکر کیا، تو سسر نے کہا کہ میری جو آڑت ہے اتنی بڑی، بہت بڑی، کروڑوں میں، تو اس کو میں چھوڑتا ہوں، بیچتا ہوں، اور ہم اپنی فیکٹری بناتے ہیں، اور ہم دونوں پارٹنر ہوں گے اس میں۔ تو ہمارے ہاں رشتہ داروں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ لکھت پڑھت نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر کا آدمی ہے، تمہارا اور میرے مال میں کیا فرق ہے، ہم ایک ہی چیز ہیں۔ تو وہ تھوڑی بہت چیزیں کر کے انہوں نے اپنے بزنس کو شروع کر دیا، لیکن صرف 3 سال کے بعد وہ جب آئے تو ان میں سے ہر شخص دوسرے سے اتنا بدظن تھا کہ بول چال بند تھی، اور پچھلے 2 مہینوں سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہوا تھا، اور رشتے خطرے میں پڑ گئے تھے۔ اب بچوں کا مستقبل ان کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جب آئے تو ہم نے ان سے جو حالات لیے، پتہ چلا رفتہ رفتہ کریدتے ہوئے کہ یہ چیزیں شروع کہاں سے ہوئی۔ شروع ہوئی تھی وہاں سے جب انہوں نے شریعت کے جو بنیادی پرنسپلز تھے، جو شرکت کے بنیادی اصول تھے، ان کو وائلیٹ کیا تھا، ان پر عمل نہیں کیا۔ ان کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو سسر تھے انہوں نے کچھ لکھا ہوا یہ تھا کہ سسر سلیپنگ پارٹنر ہیں، لیکن وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ وہ 24 گھنٹے وہیں پر رہتے۔ اچھا، اور جو داماد تھے وہ ایکٹیو تھے، لیکن سسر ایکٹیو کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ 24 گھنٹے دفتر میں بیٹھے گا تو ایکٹیو ہوگا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے ایک فون کال پر کروڑوں کا سودے کر لیتا ہوں،
یہ 24 گھنٹے یہاں بیٹھے رہیں تو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوتا فیکٹری کو تو سودے سے ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ یہیں پہ بیٹھا ہوگا تو کام ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. پھر انہوں نے درمیان میں پارٹنرشپ میں اپنے اپنے کام شروع کر دیے. طے ہوا کہ یہ فیکٹری مشترکہ ہے, اس میں سوسر صاحب کے ریفرنس سے کوئی آدمی آ گیا, انہوں نے اپنے مال اٹھایا اور اس کے ساتھ ڈیل کر لی اور کہا بھی اس کا ہمارے کاروبار سے تعلق نہیں ہے. جب یہ ہوا تو داماد نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے ایک دو پارٹیاں پکڑی اور انہوں نے اپنا سائیڈ بزنس شروع کر دیا. تو وہ جو بدگمانیاں تھی بڑھتی 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 وہ 3 سال کے بعد بریک اپ تک پہنچ گئی. اور یہ ہوا کیا تھا, یہ جو اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو چھوڑا تھا. تو ہمارے ہاں اگر وہ کمپنی ایک رہتی, اور آخر میں پھر یہ ہوا کہ ان کے درمیان جب علماء آئے, ان کے صلح کروائی گئی, پھر ان کو بٹھایا, ان کو سمجھایا کہ شریعت کے احکام کیا ہیں اور جھگڑا کتنا برا ہے اور اپنے حق کو چھوڑ دینا شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ خاندان ٹوٹنے سے بچ گیا, لیکن وہ بزنس ڈیوائیڈ ہو گیا. 2 علیحدہ کمپنیاں وجود میں آئیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی, اور پھر وہ انہوں نے اسٹرگل کرنا شروع کی, صفر سے آہستہ آہستہ بڑی ہوں گی. تو ہمارے ہاں آپ کہیں بھی چلے جائیں شرکت اسی طرح ٹوٹ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہمارا آج جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو پارٹنرشپ ہے شریعت اس سے متعلق کیا اصول ہمیں دیتی ہے, پارٹنرشپ یا شرکت کی بنیادی قسمیں کیا ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس جو سرمایہ ہے یہ میں جو اپنی دکان پر لگا رہا ہوں یا میں کسی کے ساتھ انویسٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس سے متعلق شریعت مجھے کیا کیا حکم دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور لکھ لیں کاغذ پر. آخر میں ہم انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جواب بھی ضرور دیں گے. کوئی پریکٹیکل مسئلہ ہو آپ کا وہ بھی لکھیں, کاغذ پر لکھ کر ضرور مجھے دے دیجیے گا. سب سے پہلے نمبر پر قرآن و حدیث میں کہاں سے یہ ثابت ہے, شرکت کا ثبوت کیا ہے, اس سے متعلق آیات دی گئی ہیں کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, شرکت کے لیے شرکاء کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اکثر جو شریک ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کرتا ہی رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے, مزاربت بھی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تجارت کی گزری, اور کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہو گئی 40 سال, تب تک تجارت سے وابستہ رہے. اس کے بعد بھی تجارت کرتے رہے تقریباً 13 سال تک. غزوہ بدر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسروں کو مال دیتے تھے مزاربت پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں حضرت صاحب, حضرت قیس بن ابی صاحب بھی ہیں, حضرت صاحب بن یزید بھی ہیں, اور مختلف صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, حضرت ابو سفیان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے. تو ان کا فرمان ہے کہ کانا خیر شریکین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پارٹنر تھے. لا یمازی ولا یماری, آپ نے کبھی بھی ہمیں ڈانٹا نہیں, کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا, کبھی اونچی آواز سے یہ نہیں پوچھا ایسا کیوں کیا, یہ کتنے میں بیچ دیا, اس کی قیمت تو زیادہ تھی, یہ تو کم میں بیچ دیا تم نے. ایسی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں نہیں فرمائی. تو یعنی شرکت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اپنی زندگی میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت واضح احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انا ثالث الشریکین, کہ 2 پارٹنر جب ملتے ہیں نا تو ان میں تیسرا پارٹنر میں ہوتا ہوں. ما لم یخن احدہما, جب تک ان میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے تو ان 2 کا تیسرا پارٹنر میں بن جاتا ہوں. اور جس وقت وہ خیانت ان میں سے کوئی ایک کر دیتا ہے تو میں تیسرا پارٹنر ان میں سے نکل جاتا ہوں, یعنی برکت ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ثبوت ہے اس کا, بنیادی چیز اس کے بارے میں. ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ شرکت کہتے کسے ہیں. اب یہ شرکت کی تعریف ہے. شرکت کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی مل کر کوئی کاروبار کریں, یا پھر کوئی چیز خریدیں, یا مشترکہ طور پر فیصلہ کریں کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کما کر یہ دکان بنائیں گے, چلائیں گے. اس کا نفع آپس میں
खास तनासुब से तकसीम करेंगे, 50-50% कर लेंगे, 40-60% कर लेंगे, या 30 और 70% कर लेंगे। ये इस तरह से तकसीम करने को हम शिरकत कहते हैं। ये बिल्कुल इब्तिदाई इसकी तारीफ है। इसको, ये जो तारीफ है, इसको मजीद हम अगर वाज़े करें, तो शिरकत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। इनमें से एक को शिरकत मिल्क कहते हैं, दूसरे नंबर पर दूसरी किस्म जो है उसको शिरकत अक्द कहते हैं। ये दो बुनियादी किस्में हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। शिरकत के बुनियादी कॉन्सेप्ट यही दो हैं, तो ये दोनों बहुत अहम। सबसे पहले शिरकत मिल्क यानी ओनरशिप, पार्टनरशिप इन ओनरशिप, यानी मिल्कियत में या ओनरशिप में या पोजेशन के अंदर आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये किस तरह से होती है कि दो या दो से ज्यादा आदमी किसी भी चीज को मिलकर खरीद लेते हैं, ठीक है, या दो या दो से ज्यादा आदमियों को कोई भी चीज हदिया हो जाती है। कोई आदमी कहता है, ये वालिद साहब कहते हैं कि ये घर आप दो भाइयों का है, सही है, या विरासत में दो या दो से ज्यादा आदमियों को कोई चीज मिल जाती है, तीन भाई हैं और विरासत में एक घर उनको मिल गया है। तो ये इन सारी सूरतों के अंदर ये जो घर बना है, ये घर उनका क्या है, शिरकत मिल्क से सबका मुश्तरका हो गया, ठीक है। ये पहली किस्म है जिसमें यह है कि वो या तो अपने पैसे मिलाकर खरीद लेते हैं या फिर उनको कोई हदिया कर देता है कि भाई ये आप मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको ये गाड़ी गिफ्ट है, वाले साहब दो बेटों को दे देते हैं, तो दोनों के दरमियान आधी आधी होगी। इसी तरह से तीसरे नंबर पर या फिर वो ये होता है कि उनको विरासत में कोई चीज मिल जाती है। तो ये पहली किस्म होगी, इसे हम क्या कहते हैं, शिरकत मिल्क। अब दूसरे नंबर पर है शिरकत अक्द। शिरकत अक्द ये है कि दो या ज्यादा आदमी अपना माल मिलाएं या अपना काम और अपना प्रोफेशनलिज्म या अपनी महारत को मिलाएं, और या फिर वो ये फैसला करें कि हम मार्केट से उधार खरीदेंगे और उधार चीजें लेकर उनको बेच के जो नफा कमाएंगे वो हम आधा आधा कर लेंगे, यानी जिम्मा जो है हमारा वो मुश्तरक हो जाएगा। तुमने जो चीज खरीदी गोया वो मैंने खरीदी है, मैंने जो चीज खरीदी गोया वो तुमने खरीदी, जो तुमने कर्ज लिया गोया वो मेरा कर्ज है, जो मैंने कर्ज लिया गोया वो तुम्हारा कर्ज है। तो ये इस तरह से पार्टनरशिप वजूद में आ जाती है। तो इसको भी हम शिरकत अक्द कहते हैं, और उसमें एक खास परसेंटेज तय कर लेते हैं कि इतने फीसद जो नफा होगा वो आपका होगा, इतने फीसद मेरा होगा। तो ये दूसरी किस्म है जिसे हम क्या कह रहे हैं, शिरकत अक्द। शिरकत अक्द और मिल्क में आगे फर्क आ रहे हैं तफसील से। दूसरा फर्क ये हो जाएगा कि शिरकत अक्द में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी आपका पहले दिन से मकसद ये है कि हम जो इसको खरीद रहे हैं इससे हमने सरमायाकारी की है, ये बिजनेस है हमारा। और शिरकत मिल्क में आपने गाड़ी ली है, घर लिया है, आपने मुश्तरका तौर पे खरीदा है, वो रहने के लिए लिया है, इस गाड़ी ली है इस्तेमाल करने के लिए ली है। ये नहीं है कि इसको महीने के बाद बेच देंगे, 15 दिन के बाद फिर बेच देंगे, या इसके बाद फिर पैसे पे पैसा बनाएंगे या बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। ये बुनियादी तौर पर तो ये दो इस्तिलाहात हो गई। इनमें से पहली क्या थी, शिरकत मिल्क, और दूसरी क्या है, शिरकत अक्द। शिरकत मिल्क में यह हुआ कि आपने कोई चीज खरीदी है या विरासत में मिल गई है या कोई हिबा और हदिये के अंदर मिल गई है, और वो दो आदमियों में, तीन में मुश्तरका तौर पर डिवाइडेड है, सही है, सबका उसमें बराबर बराबर का हिस्सा है मसलन। और दूसरे नंबर पर है कि शिरकत अक्द। शिरकत अक्द के अंदर हमने क्या कहा कि आदमी कहते हैं कि यार हम अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुकान बनाते हैं, उसके लिए आज तुम 60% तुम पैसे डालो, 40% मैं पैसे डालता हूं, तो ये मिलकर वो दुकान शुरू कर रहे हैं। या दो आदमी कहते हैं, प्रोफेशनल हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वो ये कहते हैं कि हम दोनों एक कोई अकाउंटिंग फर्म बनाते हैं, कोई ऑडिटिंग फर्म बनाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों मिलते हैं, कोई फर्म तश्कील देते हैं, उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और मार्केट में ऑडिट वगैरह के काम शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी शिरकत अक्द हो जाएगी। तीसरी किस्म मैंने आपको बताई कि शिरकत अक्द की ये थी कि आपने क्या कहा कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है,
दोनों बैठते हैं, बाजार में जाके उधार खरीदेंगे, उसको जाकर बेचेंगे मार्केट के अंदर, मसलन मंडी से लेंगे और फिर आगे जाकर दुकानदारों को फरोख्त करेंगे। जो नफा आएगा वो आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, हर महीने के आखिर में, 15 दिन के आखिर में उसको हम देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी किस्में किसकी हैं, शिरकत अक्द की। ठीक है, ये दूसरी जो है ये सारी शिरकत अक्द की किस्में हैं, और पहली किसकी किस्में हैं, शिरकत मिल्क की हैं। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। सही है, आगे हम चलते हैं इनकी। अब सबसे पहले जो हमने बताया था कि शिरकत मिल्क के दो या दो आदमी से ज्यादा आदमी वो ओनरशिप में इकट्ठे हो जाते हैं। सही है, पार्टनरशिप है उनकी ओनरशिप में या पोजेशन के अंदर। तो शिरकत मिल्क की पहली किस्म है कि इख्तियारी तौर पर दो आदमी पार्टनर बने। इख्तियारी तौर पर किस तरह से बने हैं, मसलन दो भाई हैं, उन्होंने कहा कि अब बहुत रह लिया किराए के मकान में, तो मिलकर बनाते हैं। आप भी रहते हो किराए पे, मैं भी रहता हूं, इतना हमारा किराया चला जाता है, चलो हम दोनों मिलके घर बनाते हैं। दोनों ने मिलकर 50-50% पैसे मिलाए और एक घर बना लिया। तो ये क्या हो जाएगी, ये उनके इख्तियारी तौर पर उन्होंने अपनी इंटेंशन से उन्होंने पैसे मिलाए हैं और मिलकर क्या कर दिया, एक घर ले लिया, एक चीज ले ली। या दो भाई रहते हैं एक घर में और वो कह रहे हैं कि यार वालिदैन भी बूढ़े हो गए हैं, मोटरसाइकिल पे गुजारा नहीं होगा, अब कोई गाड़ी लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई 2 लाख मैं मिलाता, 2 लाख आप मिलाएं तो गाड़ी लेते हैं। तो ये क्या हो गई, पहली किस्म, यानी शिरकत मिल्क की इख्तियारी सूरत, यानी उन्होंने अपने इख्तियार से एक गाड़ी ले ली, एक घर ले लिया, या कोई भी चीज जो मुश्तरका इस्तेमाल के लिए थी वो उन लोगों ने दोनों ने ले ली। या घर के अंदर वॉशिंग मशीन थी मसलन, उन्होंने कहा भी महंगी हो गई है, अब 40,000 की आती है, वही लेते हैं, घर में जरूरत ज्यादा होती है, तो उन्होंने इकट्ठी ले ली। तो ये क्या है, शिरकत मिल्क की पहली किस्म जो इख्तियारी तौर पर वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाए कि इज़्तिरारी या कंपलसरी, यानी जिसमें आपका इख्तियार नहीं है। मसलन वालिद साहब के इंतकाल के बाद घर मिल गया, 2 बेटे हैं उनको, सही है, या 2 भाई और 1 बहन है, इन 3 को विरासत में एक घर मिल गया है। तो ये क्या है, इज़्तिरारी है, ये उनका इख्तियार नहीं है। ठीक है, या किसी ने गिफ्ट कर दिया, वालिद साहब ने एक कार थी वो बेटों को दे दी कि ये तुम लोग चलाओ, तो अब वो 3 बेटे हैं तो तीनों की बराबर है वो गाड़ी। ठीक है, तो वो उन सब की ये मिल्क कौन सी हो गई है, इज़्तिरारी हो गई है। ठीक है, तो ये वाज़े हो गया ना, पहला है इख्तियारी मिल्क किसे कहते हैं, जो उन्होंने खुद से इन्वेस्टमेंट की, और इज़्तिरारी कौन सी होती है, जो उनको विरासत में मिल गई या फिर किसी ने हदिया कर दी मसलन, जिनमें उनका इख्तियार नहीं चल सकता। अच्छा, आगे चलेंगे। अब शिरकत अक्द की तरफ हम आते हैं। सही है, शिरकत अक्द ये है, शिरकत अक्द की जो पहली किस्म हमने पढ़ी है, शिरकत अक्द की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। शिरकत अमवाल पहली किस्म इसकी है, दूसरे नंबर पर शिरकत अमाल है, नाम इनके छुप गए हैं जो प्रेजेंटेशन में नहीं आ रहे, कोशिश करेंगे कि ये आपको नजर आ जाए, और तीसरे नंबर पर शिरकत वजूह है। तो सबसे पहले आए शिरकत अमवाल। शिरकत अमवाल के अंदर यह है कि 2 आदमी हैं, 2 दुकानदार थे, और जो मैंने आपको वो ससुर और दामाद की मिसाल दी वो कौन सी थी, शिरकत अमवाल थी। कि उसने कहा कि मैं 50 करोड़ रुपया मैं लेकर आता हूं, आपके पास कितना है, उसने कहा मेरे पास 20 करोड़ है। तो 50 करोड़ और 20 करोड़ मिलाकर उन्होंने एक कंपनी बना दी, सीड कारपोरेशन बना ली। या 2 दुकानदार हैं मसलन, काफी अरसे से दुकानदार करते करते उन्होंने कहा कि यार इसमें अब इतना ज्यादा नहीं है मार्जिन, अब ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर ना
कोई अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं, तो वो दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू की और वो क्या कर दिया, उन्होंने एक नया नाम से, मतलब सीगल कंपनी कोई बना दी। तो उसमें 50% एक का सरमाया है, 50% दूसरे का है। मकसद भी उनका क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। और वो जो कंपनी उन्होंने बनाई है वो उसमें 50% के शरीक भी हैं। सही है। तो ये क्या हो गया भाई, शिरकत अमवाल पहली किस्म, जो उमूमन सबसे ज्यादा पेश आती, जो हमारे यहाँ हर दुकानदार दूसरे से कर रहा होता है, या हम जब किसी से मिलते हैं तो उमूमन यही सूरत है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है कि हम किसी के साथ पैसे मिलाते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितना है, वो कहते हैं मेरे पास 10 लाख है। भाई मेरे पास 10 लाख वाले 10 बंदे हैं, तो हम 10 मिलकर कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए से काम शुरू करते हैं। तो वो 10-10 लाख मिलाते हैं 10 आदमी, 10 आदमियों की एक कंपनी बन जाती है। तो वो 1 करोड़ से क्या शुरू होता है, ये सब कौन सी किस्म में आएगा भाई, शिरकत अमवाल में पहली किस्म जो है, यानी कैपिटल मिलाकर आपने सरमाया मिलाया है और सरमाए को मिलाकर आपने क्या शुरू कर दी है, पार्टनरशिप कर दी। दूसरी किस्म जो है इसको शिरकत आमाल कहते हैं। शिरकत आमाल क्या होती है कि 2 प्रोफेशनल आदमी हैं, एक आदमी चार्टर अकाउंटेंट है, दूसरा भी चार्टर अकाउंटेंट है, या एक यूट्यूबर है, दूसरा भी यूट्यूबर है, या एक आदमी वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, दूसरा भी उसी का एक्सपर्ट है। सही है। या भी उनमें से एक प्रॉपर्टी एजेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी एजेंट है, दोनों मिलकर कहते हैं कि हम इकट्ठा काम शुरू करते हैं। तो ये सारी किस्में आ जाएंगी शिरकत आमाल में। खदमात या सर्विसेज को मिलाकर करने की सूरत को हम क्या कहते हैं, शिरकत आमाल। आमाल अमल से है, तो यानी हम अपने काम की बुनियाद पर पार्टनर होंगे। या मसलन 2 धोबी मिलते हैं, उनमें से एक धोबी कहता है कि यार मैं और तुम मिलकर काम करते हैं, तो दोनों धोबी आप कपड़े लेंगे, अपने ग्राहकों से धोएंगे इकट्ठे, सब कुछ उनका मुश्तरक होगा, और महीने के आखिर में जितनी आमदन होगी उसको 50% वो डिवाइड कर लिया करेंगे। ये क्या होगा भाई, शिरकत आमाल होगी। तीसरे नंबर पर जो किस्म आ गई है, ये कौन सी किस्म है, शिरकत वजूह। शिरकत वजूह का मतलब ये है कि आदमियों के पास सरमाया नहीं है। वो ये कहते हैं कि अब हमारे पास जो सरमाया नहीं है तो अब हम क्या करें, हम चलते हैं, वो कहते हैं कि चलो भैया हम जोड़िया बाजार से लेंगे सामान और उसको आके मसलन सोरा बोर्ड पे बेच देंगे, या सब्जी मंडी से माल उठाएंगे, उधार पे एक दोस्त है हमारा उधार पे दे देगा क्रेडिट पे, वहाँ उधार पे उठाएंगे और आके गुलशन में हम बेचेंगे, ठिया लगाएंगे वहाँ पे। तो जो हमारा कर्जा होगा वो भी मुश्तरका होगा और जो नफ़ा होगा वो भी मुश्तरका होगा। दोनों इस तरह कोशिश शुरू करते हैं। तो ये तीसरी किस्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट था वो हमने अब तक पढ़ लिया कि शिरकत की बुनियादी किस्में कितनी होती हैं, 2। शिरकत की बुनियादी किस्में कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। सबसे पहली किस्म थी शिरकत मिल्क और दूसरी किस्म थी शिरकत अक्द। फिर हमने बताया कि जो शिरकत मिल्क है उसकी 2 किस्में हो जाएंगी। पहली कौन सी होगी, इख्तियारी, और दूसरी किस्म कौन सी होगी, इख्तियारी या गैर इख्तियारी। और फिर शिरकत अक्द होगी, उसकी कितनी किस्में बनाई हमने, 3 किस्में बताई। सबसे पहली किस्म कौन सी होती है, और दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे वजूह होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये आपको एक चलिए 12 ये एक जदवल मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी वो नहीं है डिस्प्ले हो रहा। तो यही वो किस्में एक जदवल एक तस्वीरी शक्ल में हमने बनाई हैं। तो अब आप आगे चलते हैं, इससे अगले वाली स्लाइड उठा नहीं हो। अच्छा,
اب یہ اس کے بعد دیکھیں، یہ تو ہم سلائڈیں جتنی بھی ہیں نا پریزنٹیشن، یہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں ہم ڈال دیں گے، تو آپ بعد میں جا کر اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی چیز رہ گئی ہو تو اس کو آپ دوہرا بھی سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے، تو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ فرق بتاتا ہوں کہ جو شرکت ملک ہے، اور دوسرے نمبر پہ دوسری قسم کون سی تھی؟ شرکت عقد تھی۔ شرکت ملک کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ شرکت ملک میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو لیں، اس میں مقصد پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا ہے، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم مشترکہ طور پر لیں اور اختیاری یا غیر اختیاری طور پر ہمارا پیسہ مل جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اس سے اگلا مقصد نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں اتنے میں آپ کے ساتھ ملوں گا، میں اتنے میں ملوں گا، اور میرا اتنا پروفٹ ہوگا، میرا پروفٹ اتنا ہوگا، یہ سب چیزیں یعنی ایک پورا بزنس وجود میں آ رہا ہوتا ہے شرکت عقد کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارا جو شرکت ملک ہے اس سے مقصد ہوتا ہے کہ ہم نفع کمائیں، اور شرکت عقد سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع کمانا ہمارا مقصد شرکت عقد میں ہوتا ہے، شرکت ملک میں ہمارا نفع کمانا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا کہ شرکت جو ملک ہوتی ہے وہ ہم نے گاڑی لی ہے گھر کے لیے، اس میں ہمارا نفع کمانا کوئی مقصود اصلی بنیادی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور جو شرکت عقد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو آدمی، دو پروفیشنل مل رہے ہیں، دو دکاندار ملتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنس گرو کریں گے، پروفٹ میکنگ کریں گے، اور تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے اپنے بزنس کو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ شرکت ملک جو ہوتی ہے اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی آدمی کے پاس گھر ہے، اور انہیں دو بھائیوں کا گھر تھا جو وراثت میں ملا، اور انہوں نے آگے دے دیا کسی شخص کو کرائے پر، تو اب وہ 50,000 روپے مثلا اس کا کرایہ آیا، تو وہ کرایہ ان دونوں کے درمیان 50-50% ڈیوائیڈ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا 60 ہوگا اور تمہارا 40 ہوگا، نہیں، دونوں میں 50-50% ڈیوائیڈ ہوگا۔ یہاں پہ بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں آپ کسی آدمی کو لے کر آئیں کہ یار میرے ساتھ آ کے شروع کر لو، اور اس نے کہا کہ میں اپنا 10 لاکھ روپے لگاؤں گا، لیکن 10 لاکھ پر میں 51% پروفٹ لوں گا آپ سے، آپ ایگری کرتے ہیں تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ کم زیادہ اپنی مرضی سے آپ باہمی جو رضامندی ہے اس سے کر سکتے ہیں۔ شرکت ملک میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ملکیت اکٹھی آئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں برابر ہی رکھیں گے، کم زیادہ نفع آپ جو ہے اس کا نفع کا ریشو کم زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ شرکت ملک میں جو ایک آدمی ہوتا ہے، یعنی دو بھائیوں کو مثلا وراثت میں ایک گھر مل گیا، یا دو بھائیوں کو باپ کی طرف سے گاڑی ملی ہے، تو اس گاڑی میں آدھا حصہ جو میرے بھائی کا ہے اس کے لیے میں اجنبی ہوں، یعنی وہ میرا اس کے کسی چیز سے لینا دینا نہیں۔ مثلا اس نے قرضہ لے لیا کسی پہ کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے 50,000 روپے دے دو، اور وہ کل کو قرضہ لینے والا آ گیا کہ بھی گاڑی دو مجھے، تو مجھے اس کے حصے سے کوئی غرض نہیں ہے، یا اس نے اپنے حصے کو بیچ دیا تو ہم اس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہارا حصہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا یہ کیا، کیونکہ ہم دونوں آپس میں جو شرکت ملک ہوتی ہے اس میں اجنبی ہوتے ہیں، ہمارا آپس میں جو ریلیشن بزنس کا نہیں ہوتا ہے، ملکیت اور اونرشپ کا ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی یہ 400 گز کا پلاٹ ہے، اس کو 200 گز میں علیحدہ کر کے بیچ رہا ہوں، تو اس کو حق ہے وہ بیچ دے، اور آپ کا جو 200 گز ہے وہ علیحدہ کر دیا اس نے، تو آپ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں شفا کا حق شریعت دیتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے۔ شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ شرکت عقد میں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں آپ، کیونکہ وہ بزنس ہے آپ کا، اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو معاہدے کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر جا کے وہ آپ کی طرف سے بھی کر رہا ہے۔
اس لیے کل اگر قرضہ مانگنے والا آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو مارکیٹ ویلیو ہے کمپنی کی وہ 10 کروڑ ہے اور اس نے مجھ سے 2 کروڑ قرضہ لیا تھا، تو آپ اس کے جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے پارٹنر ہوتے ہوئے اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے. صحیح ہے. یہ بنیادی فرق ان میں شرکت ملک اور شرکت عقد کے اندر آپ کو سمجھ آ گیا کہ شرکت ملک کا مقصد چونکہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی اونرشپ حاصل کرنا، اور شرکت عقد کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے، پروفٹ میکنگ کرنا اور بزنس کو گرو کرنا. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ان کی نیچر کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات واضح ہے. ان میں سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ پرچی بھیج کر سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اچھا، اب ہم آتے ہیں اس سے آگے، اور یہ بات ہے کہ شرکت ملک کے اصول کیا ہیں، جو پہلی قسم تھی. ٹھیک ہے، اس کے چند بنیادی سے اصول ہیں، وہ ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ مشترکہ چیز قابل تقسیم ہو تو ہر تقسیم کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ آپس میں تقسیم بھی کر سکتا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا کہ 400 گز کا پلاٹ ہے مثلا، تو 400 گز کے پلاٹ میں 200 گز کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، تو وہ علیحدہ ہو کر 200 گز اپنا علیحدہ کر کے بیچ سکتا ہے، آپ اپنا 200 گز علیحدہ کر کے بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن مثلا کار ہے تو کار میں 2 ٹائر ایک نہیں بیچ سکتا نا، وہ کار آدھی نہیں ہو سکتی. تو اب اس کا کیا کریں گے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ باریاں مقرر کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ یہ آپ کے پاس رہے گی، ایک ہفتہ میرے پاس رہے گی، یا کوئی بھی ایسی باری مقرر کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے دن تمہارے پاس یا اتنے دن میں استعمال کروں گا. تو ایسی کوئی بھی باری جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے اگر وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. پہلے نمبر پر یہ ہو گئی شرکت ملک میں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر شخص کو، چونکہ اس میں شرکت ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا والد صاحب سے آپ کو وراثت میں گھر ملا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اینٹ میں آپ کا آدھا حصہ ہے، آپ کے بھائی کا آدھا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر 3 شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ورثاء ہیں مثلا، تو تینوں کا ہر اینٹ میں تینوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس چیز کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہو، اس میں ایک ایک حصے کے اندر تینوں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ شرکت کس میں ہو رہا ہے، ملک میں. کہ شرکت ملک میں جب بھی ہمیں کوئی وراثت میں چیز ملے گی، ہدیہ یا ہبہ میں ملے گی، یا پھر ہم مل کر کوئی چیز جو ہے استعمال کے لیے خرید رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں ہماری مشترکہ ہوں گی، اس کا ایک ایک جز مشترکہ ہوگا، جب تک ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر لیں. ہم اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کی باریاں بھی مقرر کر سکتے ہیں، یا اس کے استعمال کا کوئی بھی طریقہ ہم متعین کر سکتے ہیں کہ یہ صبح کو میرے پاس ہوگی، شام کو آپ کے پاس ہوگی، اتنے وقت تک یہ میرے استعمال میں رہے گا، اتنے وقت تک یہ آپ کے استعمال میں رہے گا. ایسی ساری چیزیں ہم طے کر سکتے ہیں. اگلے نمبر پر کیونکہ ہم نے بتایا کہ شرکت ملک میں ہر شخص جو ہے وہ اجنبی ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں. میرا جو اس گاڑی میں 50% ہے شیئر ہے، اس شیئر سے دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرے کا جو شیئر ہے اس کا میرے سے لینا دینا نہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی. تو اگر مجھ پہ کوئی قرضہ آ جاتا ہے مثلا، تو میرے قرض والا جا کر اس سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی گاڑی والا حصہ مجھے دے دو، وہ مجھ سے ہی آ کے مطالبہ کر سکتا ہے. یا میرے پارٹنر جو گاڑی میں شریک ہے، اس پہ کوئی قرضہ آ گیا، وہ آ کر مجھ سے نہیں مطالبہ کر سکتا کہ گاڑی بیچو، کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی ہوں. ہم دونوں آپس میں کیا ہیں، اجنبی ہیں. اگرچہ چیز ہماری مشترکہ ہے لیکن ہم بزنس نہیں کر رہے، ہماری یہ شرکت عقد نہیں ہے، شرکت ملک ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی، دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہم اجنبی ہوں گے، ایک دوسرے کے وکیل نہیں ہوں گے. مجھ پر کوئی لائبلٹی آئے گی، کوئی ذمہ داری آئے گی، قرضہ آئے گا، اس کا اس سے تعلق نہیں. اس کی کوئی اقرار کر لیا اس نے یا قرضہ لے لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ کہ 200 گز کا جو میں نے حصہ ہے وہ علیحدہ کر لیا، اس نے اپنا 200 گز کا علیحدہ حصہ کر لیا،
تو اگر ہم نے دونوں نے علیحدہ کر لیے ہیں اپنے حصے, تو میں اپنا حصہ کسی کو کرائے پر دوں, کس کو ٹھہروں, کسی کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ میری ملکیت ہے. لیکن اگر ہم نے دونوں نے مل کر یہ دکان بنائی تھی یا بزنس شروع کیا تھا, تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ بھی کرائے پہ دے دیا اور وہ آئے تو بھی کہاں سے کرائے پہ دے دیا, نہیں. تو شرکت ملک کے اندر کیا ہوگا کہ وہ دوسرا ایسے اجنبی ہوں, میں اپنا گھر میں اپنا 200 گز میں کرائے پر دوں, وہاں فیکٹری لگا لوں, وہاں کوئی بھی کام قانونی طور پہ کر سکتا ہوں, وہ کروں, مجھ سے کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر یہی شرکت عقد ہوتی اور ہم نے وہاں پہ ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوتا کہ بھائی ہم نے اس کو بیچنا ہے آگے اور ریٹ بڑھنے والا ہے پھر بیچیں گے, اور اس سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ کسی کو کرائے پہ میں نے دے دی, کوئی سیمنز کمپنی آ رہی ہے, کوئی بھی کمپنی آ رہی ہے, اس کو میں نے ٹاور لگوا دیا, تو دوسرا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ایسا تھوڑی, یہ تو 2 مہینے کے بعد کا ہم نے وہ دیا ہوا ہے, ٹوکن لیا ہوا ہے, یا فلاں کو پیمنٹ کرنی ہے, تو گلے میں آ سکتا ہے, مطلب وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے. اس صورت میں نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہ کیا ہے, شرکت ملک ہے. آگے چلے. اب شرکت عقد اگر آ جاتی ہے تو اس میں شرکت عقد ہے, مثلا پہلی قسم کون سی تھی, شرکت ملک تھی, اور یہ دوسری قسم کون سی ہے, شرکت عقد ہے. شرکت ملک میں تو ہم نے بتا دیا کہ دونوں اجنبی ہیں, پارٹنر. اب شرکت عقد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے بزنس شروع کیا, 2 آدمیوں نے مل کر, دکانیں تھیں ہماری, ہم نے بیچی, ہم نے 50 لاکھ روپے ملایا اور ایک کمپنی بنا دی ہے جوس بیچنے کی یا پاپڑ بنانے کی یا کوئی بھی ایسی ڈیوائسز کی, تو وہ ہم نے ایک کمپنی بنائی ہے. اب ہم بیٹھے ہیں تو اس کے حقوق کیا ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ جو ہم 2 آدمی بیٹھے ہیں نا, میں جتنے بھی ایگریمنٹ کروں گا, میں دکان پر نہیں ہوں, کوئی بھی آدمی آ کے ساتھی دوسرے سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دو, تم نے وعدہ کیا تھا آج دینے کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئے گا تو دے گا, تمہاری تو اس سے بات ہوئی تھی, کیونکہ دونوں کا کاروبار ہمارا کیا ہے, مشترکہ ہے, ہم ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں. تو جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے وہ میرے پارٹنر سے بھی پوچھ سکتا ہے, کیونکہ یہ کون سی شرکت ہے, شرکت عقد. صحیح ہے, یہ شرکت کون سی ہے, شرکت عقد, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, نفع کمانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. پہلی قسم, پہلی شرط اس میں یہ ہوگی. دوسری شرط کیا ہو گئی کہ جو نفع ہے نا اس کی شرح ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ مل رہا ہوں نا, تو مجھے بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا 30 لاکھ روپیہ ہے, میرا 70 لاکھ ہے, آپ کو 30% ملے گا یا 20% ملے گا, 25% ملے گا یا 10% میں دوں گا, کیونکہ کام بھی میں کروں گا. تو یہ پرسنٹیج ضروری ہے, یعنی پرسنٹیج میں شرح بتانا ضروری ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا رہے ہو تو آپ کو اتنا نفع ملے گا. کیونکہ شرکت عقد کیوں بنی ہے, ہم نے لائی کیوں, شرکت عقد کیوں منعقد کی؟ شرکت عقد ہم نے کی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم نفع کمائیں نا. ہم دونوں نے جو دکانیں بیچی اور آ کر ہم نے ایک فروٹ کمپنی مثلا بنا لی یا جوس کمپنی بنائی ہے, تو یہ جوس کمپنی بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں نفع ملے گا, اور نفع کا تناسب ہی ہم نے طے نہیں کیا تو غلط, حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. اب ہوتا پتہ کیا کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں اس سے کہ نفع کے تناسب کا مطلب ہے کہ میں نے جو 30 لاکھ دیے نا, ہر مہینہ مجھے اس کے اوپر 5,000 روپیہ ملے گا مثلا. تو اس طرح نہیں طے کر سکتے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جو میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے نا, اس پر میں 10% لوں گا, 1 لاکھ کا 10% ہو گیا 10,000, تو یعنی ہر مہینہ مجھے 10,000 روپیہ دینا, یہ پرسنٹیج نہیں طے کر سکتے. پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل نفع ہوگا اس کو انویسٹ کرنے کے بعد, وہ 1 لاکھ روپیہ میرے 5 لاکھ کے ساتھ مل کر 6 لاکھ انویسٹ ہوا, اور اس پہ مثلاً اب آ گیا ہمیں 10,000 روپیہ نفع ہو گیا مہینے کے آخر میں. تو اس 10,000 میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا؟ اس 10,000 میں 10% ہوگا 1 لاکھ والے کا, اور 90% ہوگا 6 لاکھ والے کا. اس طرح طے کرنا ہے آپ. اس طرح نہیں طے کرنا جس طرح دکاندار کر رہے ہیں. مارکیٹ میں اکثر یہی ہو رہا ہے, اور لوگ روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے پرسنٹیج طے کیا ہوا ہے. پرسنٹیج کیسے طے کیا ہوا ہے کہ جو میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا اس کا 10% دوں گا ہر مہینے نفع. یہ ناجائز ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے, ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے جی.
अब अगले नंबर पर चलें कि जो नफ़ा है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि नफ़ा जो है वो मुझे तो मिलेगा। अगर आप ये कहें कि यार अगर नफ़ा हुआ ना 10,000 के अंदर अंतर, फिर तो वो सिर्फ इन 90% वाले को मिलेगा, और अगर वो 10,000 से ऊपर चला गया फिर दूसरे को भी मिल जाएगा, फिर सबको बराबर तकसीम करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते। नफ़ा अगर हुआ तो उस नफ़े के अंदर बराबर उतना परसेंटेज मिलेगा जिसने 10% लगाया है, उसको आप महरूम नहीं कर सकते। सही है। अब मसलन एक आदमी ने 90% इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत बड़ी कंपनी है, मसलन कोई आपने अकील करीम डेडी साहब के साथ सौदा कर लिया, उन्होंने आपके साथ मसलन 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी जो 10 करोड़ है आपका, वो 10 करोड़ आपने 10 आदमियों से लिया है, तो आप ये तय करें कि अगर ये इतना नफ़ा हुआ तो वो सिर्फ हम डेडी साहब को देंगे या 90 करोड़ वाले इन्वेस्टर को देंगे। तो ऐसे नहीं कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको जो आपने अगर तय किया है तो 90 ये परसेंटेज बताना पड़ेगा कि भाई 90% जिसने इन्वेस्ट किया है उसको मसलन हम 95% नफ़ा देंगे। कर सकते हैं आप उसको ये एज दें कि चूँकि इसकी सरमायाकारी ज़्यादा है तो 95% नफ़ा इसको देंगे, लेकिन 5% जो होगा एक्चुअल नफ़ा, वो 5% बाकी 10 लाख रुपए लगाने वालों को आपने देना है, तकसीम करना होगा आपको। तो किसी भी एक इन्वेस्टर को महरूम नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। ये बात समझ आ गई है सबको? ये क्लियर है इतनी बात? ये सब क्या हो रहा है? शिरकत अक़्द। ये शिरकत अक़्द के अंदर उसूल हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब उधर से चल गया। जी आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद है शिरकत अक़्द की। फिर हमने 3 किस्में की थी ना भाई। शिरकत अक़्द की कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? 3 किस्में। अब फिर थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने 2 किस्में की थी। पहले किस्म कौन सी थी? उसका नाम क्या था? शिरकत मिल्क। दूसरी किस्म कौन सी थी? शिरकत अक़्द। फिर हमने शिरकत मिल्क की 2 किस्में आपको बताई थी। पहली किस्म कौन सी थी? इख्तियारी। दूसरी किस्म कौन सी थी? इस्तिरारी। ये हो गई। इसके बाद हमने शिरकत अक़्द पढ़ी थी। शिरकत अक़्द की हमने बुनियादी 3 किस्में आपको बताई हैं। पहली किस्म कौन सी थी? शिरकत अमवाल, यानी पैसे मिलाए हैं। दूसरे नंबर पे क्या था? आमाल, यानी काम की बुनियाद पे मिले हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है? शिरकत वजूह, यानी हम अपनी साख की बुनियाद पे मिले हैं कि भाई मार्केट में मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, मुझे भी दयानतदार लोग समझते हैं, तुमको भी दयानतदार समझते हैं, तो आओ हम कर्जा लेते हैं और लोगों को उम्मीद है कि भाई ये वापस कर देगा। तो इस तरह भी होता है कारोबार। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया कि बुनियादी किस्में कितनी थी भाई? 2, शिरकत मिल्क और शिरकत अक़्द। फिर हमने शिरकत मिल्क के उसूल पढ़ लिए कि वहां पर क्या होते हैं? आपस में अजनबी होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग मकसद नहीं होता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है कि वो चीज जो होती है बराबर बराबर होती है, उसमें जितना हिस्सा एक का होता है दूसरे का भी उतना फीसद ही हिस्सा होता है। ये किसमें था? शिरकत मिल्क में। अब और उसके बाद हमने शिरकत अक़्द के 3 बुनियादी उसूल पढ़े हैं। ऐसे ही है ना? शिरकत अक़्द का पहला उसूल हमने क्या पढ़ लिया कि उसमें सबसे पहला उसूल क्या था कि उनमें जो प्रॉफिट होगा उसकी परसेंटेज आपने तय करनी है कि भाई ये जो हम दुकानदार मेरे साथ मिल रहा है, ये 1 लाख रुपए लेकर आया है, इसका कितना परसेंट मिलेगा। और दूसरे नंबर पर हमने उसूल ये पढ़ा था कि शिरकत अक़्द के अंदर हाँ कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि यार तुमने तो दूसरे से ली थी, मुझसे तो ये गाड़ी नहीं लेकर गया, तू वो आएगा तो उससे पूछ लेना। बल्कि जो एक का जिम्मा है वो दूसरे का जिम्मा है। हर शख्स दूसरे का वकील है, और जो एक दुकान पे बैठा है उस दुकान पे उस बिजनेस के नाम से जितने भी काम हुए हैं आप सब बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। और अगले नंबर पे हमने बताया था कि आपको जो नफा है परसेंटेज में तय करना जरूरी होगा। परसेंटेज आपको बताना होगा कि भाई इसको इतना परसेंट होगा, और किसी एक को आप नफे से महरूम नहीं कर सकते। आप ये कह दें कि भाई जो अगर इतना 1 लाख तक नफा हुआ तो फिर सिर्फ इसको मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नफा जितना भी होगा
اس کا پرسنٹیج آپ کم کر دیں کہ بھائی 1% آپ کو ملے گا، لیکن جتنا بھی نفع ہوگا اس میں سے خاص فیصد اس آدمی کو ملے گا. اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اتنی واضح ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی اس سے متعلق کنفیوژن ہے تو اس سے ہاتھ کھڑا کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی لکھا ہوا ہے تو وہ پرچی بھیج دیں. ہاں بالکل بھیجیں، بے دھڑک ہو کر بھیجیں، کوئی بات نہیں ہے. تو اچھا جی، پہلا سوال آیا جی، آپ باقی سب لوگ بھی کر سکتے ہیں. شرکت ملک اور شرکت عقد ایک ساتھ ہو سکتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یا اصول ہے؟ اچھا، یعنی شرکت ملک اور عقد ایک ساتھ کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جیسے شرکت ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے ملا کے گھر لیا ہے، اور شرکت عقد کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پیسے ملا کر گھر لیا ہے کہ اس کو بیچ دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو ہاں ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ پھر اب آپ مثلا، اب یہ بہت اچھا نے سوال کیا، مثلا وراثت میں آپ کو گاڑی ملی ہے، تو بھائیوں نے کہا کہ یار ہمارے گھر میں تو گاڑی کا اتنا کام نہیں ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اوبر میں لگا دیتے. تو اب کیا ہو گیا کہ یہ گاڑی کہاں پر چلی گئی ہے، اوبر میں لگنا شروع ہو گئی ہے، اور آئی ہے کس کے ذریعے سے، وراثت کے ذریعے سے. تو بھائی چونکہ یہ وراثت کے ذریعے سے آئی ہے تو وراثت میں سب سے میں ہوتی ہے شرکت ملک. تو اب شرکت ملک کی بنیاد پر آگے جا رہی ہے، اور گویا یہ اب اس سے نفع ملنا شروع ہوا ہے. تو ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ شرکت ملک کی بنیاد پر جو کام، جو چیز ملے گی، اس کا نفع 50% ڈیوائیڈ ہوگا. یا اگر 3 بھائی ہیں تو ہر ایک کو 33% ملے گا، ہر ایک کو 33% ملے گا، ہر ایک کو 33% ملے گا. یہ آپ کے ساتھ جی کئی بھی سارے برابر کے ہونا ایک نہیں دیکھیں، شریعت میں جو آنرشپ کا ہے نا، یہ اس پہ ہم آگے بات کریں کہ شریعت میں جو آنرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب برابر کے اونر ہیں. اب وہ ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہوگی، ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک مالک ہے. شریعت میں شریعت کی جو ملکیت کا تصور ہے وہ اور ہے، قانون کی ملکیت کا تصور اور ہے. تو وہ قانونی ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہو جائے گا، لیکن شریعت ان سب کو برابر کا حصے دار مانتی ہے. تو ہم آگے اگر جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ اس گھر کو رینٹ پر ہم دے دیتے، تینوں بھائی ہیں، ان کا پہلے سے گھر ہے اور ایک نیا گھر مل گیا، تو انہوں نے کہا یار بیچتے نہیں ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں، اتنی اچھی لوکیشن پہ کہاں ملے گا، تو انہوں نے وہ کر دیا رینٹ پہ. تو رینٹ آؤٹ کیا، تو اگرچہ وہ ایک کے نام پہ اس کا ٹرانسفر ہوگا اور وہاں وہی سب ڈیلنگ اسی کے نام سے چلے گی، لیکن ان سب کو برابر برابر نفع میں سے حصہ ملے گا. شریعت اس کی اونرشپ کو نہیں، یعنی کاغذات کو نہیں، ڈاکومنٹیشن کو نہیں فوکس کرتی. ہاں وہ پھر یہ اگلی بات ہے کہ اگر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے کام نہیں کرو گے، مجھ کو کرائے پر دے دو، تو کرائے پر، کیونکہ وہ اجنبی ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی میں چلاتا ہوں، اور اس سے ہم آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں مثلا یہ ہماری گاڑی دونوں کی مشترکہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اب کیا کرتے ہیں، میں اس کو بطور ٹیکسی چلاتا ہوں، تو وہ پھر پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے دیں گے. تو اس کی اجرت علیحدہ کر دیں گے آپ کہ بھائی اب یہ جو آپ گاڑی ہے مثلا اوبر کریم پر آپ نے لگائی ہے، اور ماہانہ ایوریج آپ کو مل جاتا ہے مثلا اس کا 40-50 ہزار روپیہ، تو اب پھر آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ چونکہ میں اس کا ورکنگ پارٹنر ہوں، تو میں کام بھی کر رہا ہوں اور میرا 50% شیئر بھی ہے، تو مجھے ایسا یہ ہے کہ 75% پروفٹ میرا ہوگا، اور آپ کام نہیں کر رہے ہو، صرف 50% آپ کا شیئر ہے، تو باقی کتنا ہوگا، 25% آپ کا نفع ہوگا. ہاں بس اس کے اندر پھر یہ کہ وہ باہمی کنسنٹ کرنا پڑے گا، مطلب جب اگر وہ راضی ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی راضی نہ ہوا کیا تو وہ غلط ہے، مطلب شریعت اس کو تسلیم نہیں کر. ہاں تو وہ پھر کرنا ہوگا، یعنی اس کو پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے کسی طرح سے، پھر اس کی قیمت لگوا لیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آگے چل کے ہم آئیں گے کہ اس کی پھر آپ قیمت لگوائیں، کہ قیمت لگوا کر پھر اس کو آپ بیچ دیں.
जी, शिरकत अक्द में, ठीक है। इसमें इस सूरत में हाँ, वो इसलिए है कि देखें आगे चल के इसकी सारी ये अब डिटेल जो है ना इसी से मुतालिक आ रही है कि ये उसूल किस तरह आए हैं। हाँ, तीनों में होगा। हाँ, वो ये सब आ रही हैं। अब ये प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होगा, लॉस की क्या शराइत होंगी, और अगर वाइंड अप कर रहे हैं बिजनेस से, आप क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर आप किस तरह से करेंगे। अब ये सारी सूरतें वो आ रही हैं, या आपको मतलब फासिद हो जाती है शिरकत, फिर क्या करेंगे, अब वो अहकाम मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो हम इसकी तरफ अब बढ़ते हैं। नमाज का वक्त क्या है? अच्छा, यानी हमारे पास जी 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 नहीं, देखिए एक है नफा को फिक्स करना। मसलन इस महीने में नफा आया ही 5,000 रुपए है, अगले महीने में 50 लाख रुपए आ गया नफा, तो मुझे 10% मिलेगा 5,000 का, अगले महीने मुझे 50 लाख का 10% मिलेगा। तो ये फिक्स तो नहीं हुआ। जी जी, सुकून वो फिर एक और बहस है, वो फिर उस पर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, वो फिर इन बाकी लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ, अच्छा अब हम आगे आते हैं। ये तो बुनियादी 3 चीजें थी जो हमने याद कर ली हैं। अब कुछ इसके उसूल हम देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर शिरकत अक्द की 3 किस्में पड़ी थी। पहली किस्म थी शिरकत अमवाल, दूसरी किस्म थी शिरकत आमाल, तीसरी किस्म थी शिरकत वजूद। तो अब सबसे पहले आ जाए शिरकत अमवाल की तरफ। तो शिरकत अमवाल जो है, अगर कोई आदमी शिरकत अमवाल कर रहा है, और शिरकत अमवाल का मतलब है 2 आदमी मिले हैं और 2 दुकानें उन्होंने बेची हैं और उन्होंने नया बिजनेस सेट कर लिया, या एक के पास 50 लाख था, वो रिटायरमेंट उनको हुई, दूसरे की रिटायरमेंट हुई, उन्होंने 50 लाख मिलाया और उन्होंने दोनों ने कहा कि भाई हम बिजनेस शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पर तमाम पार्टनर्स की तरफ से सरमाया होना जरूरी है। यानी कोई पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता कहता है बगैर सरमाए के मैं आ जाऊंगा, नहीं, या वो कहे कि नहीं मेरी एक्सपर्टीज ले लो, नहीं, ठीक है। उनके क्या है, सरमाया लगाना जरूरी है, वरना वो शिरकतें सबसे पहली अमवाल नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी ये है कि सरमाया मौजूद भी हो, ये नहीं है कि भाई वो मेरा दुबई में फंसा हुआ आ जाएगा और आप शुरू करो, नहीं, वो हाजिर होना चाहिए, मौजूद। हाँ, पैसे वहां लाकर रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि वो हो सही आपके पास। तीसरे नंबर पर यह है कि जब वो एग्रीमेंट हो रहा है तो सबको ये पता हो कि भाई मेरा 1 लाख है, इनका 10 लाख है, फलां का 90 लाख है, इसका इतने हजार है, तो हर एक का वाज़े मुतय्यन हो कि इसके इतने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है। अगले नंबर पर यह है कि वो जो आप शिरकत या पार्टनरशिप कायम कर रहे हैं वो चीज की शक्ल में ना हो, बल्कि वो नकदी की शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, तब वो शिरकत अमवाल बनेगी। अगर वो चीज है, मसलन किसी को एक आदमी कहता है कि यार मेरे पास मेरा घर है, ये मैं इसके साथ में पार्टनरशिप करूंगा, तो आपको उसको फिर बेचना पड़ेगा या उसकी कीमत लगवा कर फिर शरीक करना पड़ेगा, ठीक है। या उसने कहा कि यार ये मेरा घर ले लो, यहीं पे सेटअप शुरू करते हैं, ये घर हो गया, ये प्लॉट हो गया 50 लाख का, ये हो गया, और 50 लाख में नकद देता हूं, ठीक है। तो उसकी यानी कीमत आपको फिर शामिल करनी पड़ेगी। 5वीं शर्त यह है कि वो जो पैसा है वो ये नहीं है कि किसी से मैंने कर्जा लेना है यार, वो कहते हैं हाँ भी मैं कर्जा दे दूंगा तुम लोगों को, तुम बिजनेस शुरू करो, ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि वो कर्जा अदा कर दे फिर पार्टनरशिप कायम होगी। ये नहीं हो सकता कि अभी किसी ने कर्जा देना है, या कह रहा है कि मेरा दुबई से पैसा आना है, या मुझे सैलरी मिलनी है, या मेरे पैसे सैलरी के फंस गए फलां, या मेरी ग्रेजुएटी नहीं आई है तो वो पैसे इन्वेस्ट करूंगा, जब तक मिलेंगे नहीं ये पार्टनरशिप कायम नहीं हो सकती है।
आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर पार्टनरशिप आपने कायम की है और वो शिरकत अमवाल है, तो उनमें एक पार्टनर कहता है कि मैं भी इसमें कारोबार करूंगा, दूसरा कहता है मैं अमलन कारोबार में हिस्सा लूंगा, तो सब ले सकते हैं। 5 पार्टनर है, पांचों इकट्ठे कारोबार कर सकते हैं, पांचों दुकान पे बैठ सकते हैं, पांचों कंपनी में आ सकते हैं। और अगर उनमें से कोई एक कहे कि नहीं यार अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं या मैं रिटायरमेंट ली, अब तो मैं आराम करूंगा, ये इसको बना देते हैं सीईओ, तो किसी एक को भी अपना जिम सौंप सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि खुद 4 स्लीपिंग पार्टनर बन जाएं, एक को वर्किंग पार्टनर बना दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस सूरत में ये शर्त होगी कि आपने कहा कि 5 आदमियों के पैसे लगे हैं, इनमें से 4 जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर होंगे, एक वर्किंग पार्टनर होगा। तो अब वर्किंग पार्टनर के भी मसलन 20 लाख ही लगे हुए हैं और बाकी 4 के भी 20-20 लाख लगे हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका नफा वर्किंग पार्टनर से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये नाइंसाफी है ना, क्योंकि वर्किंग पार्टनर जो है वो काम भी कर रहा है और पैसे भी उसने उतने ही लगाए हैं। इसलिए शरीयत इसको नाजायज समझती है कि आपने पैसे जो हैं वो भी लगाए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं और नफा दूसरों से आपको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। अब नफा किस तरह से तकसीम होगा, इसकी तरफ हम आते हैं कि ये जो नफा है ये किस तरह से तकसीम होगा। अच्छा, इसमें हमने कुछ बुनियादी चीजें तो आपको बता दी कि नफा जो तकसीम होगा तो उसमें शरह आप मुतय्यन करेंगे और शरह तब्दील कर सकते हैं। शिरकत मिल्क में बदल नहीं सकते, वहां 50% रहेगी, 33 रहेगी, जितनी आपको जितने पार्टनर है उतनी रहेगी, इसमें आप बदल सकते हैं। आप कह रहे हो कि यार ये आदमी है, इसने मुश्किल वक्त में हमें पैसा दिया है, इस वक्त मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इस वक्त तो मंदा चल रहा है, इसने हम पे एतमाद किया है, तो हक तो बनता है कि इसको 30% दें, लेकिन चूंकि इसने इस वक्त में हमारी मदद की है 40% देंगे। तो आप उनसे मुआहदा कर सकते हो कि भाई आपके 30 लाख हैं, बाकी हमारे 70 लाख हैं, लेकिन हम आपको 40% नफा देंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये शरई तौर पर कर सकते हैं। अगले नंबर पर ये जरूरी नहीं है कि आप सरमाए के एतबार से ही हमेशा तय करें, सरमाए के अलावा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सूरत में कोई एक्सेप्शनल केस होगा, उसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब नफा हो गया मसलन, तो अब अंदाजे से उसको नहीं तकसीम कर सकते हैं। एक्चुअल आपको लेना होगा कि भाई इतना खर्च है उसको निकालें, इतने हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं इनको निकालें, इतनी हमारी जो है वो यहाँ की जो हमारी बिजली के गैस के बिल्स वगैरह हैं इनको निकालें। इसके बाद जो हमारा खालिस नफा बचा है इसको फिर अब आपने तकसीम करना, अंदाजे से नहीं तकसीम कर सकते कि यार अंदाजन इतना ही होगा, चलो यार दे दो, नफा तो आना है मसलन 30 तारीख को, चलो अंदाजे से ले लो यार। तो अगर आप एडवांस में दे रहे हैं तो फिर आपको जरूरी है कि आप उसे कहें कि ये एडवांस है और इसको हम आगे सेटलमेंट करेंगे जब 30 तारीख को क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग डेट पर आपने, यानी जिस वक्त में पूरा नफा आ गया आपका, उस वक्त में आपने पूरे नफे को बराबर तकसीम करना होगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आप बैंकों या दूसरी जगहों पे कंपनियों में होता है कि आप ये कहें कि भाई हर महीने हम इसमें से इतने % नफा जो है 70% जो नफा है वो तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी जो 30% नफा आएगा ना इसको बिजनेस में हम फिर रूलिंग में लगा देंगे, तो वो आ जाएगा, हिसाब किताब होगा, 30% रूलिंग में आ जाएगा। फिर अगले महीने भी 70% नफा तकसीम हो जाएगा ताकि आपके घर चलते रहें, होम एक्सपेंसेस निकलते रहें, और बाकी जो 30% है वो बिजनेस को ग्रो करने में आगे इन्वेस्ट होता रहे। ऐसी शर्त भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये होता है कि शिरकत जो है वो टूट गई, फासिद हो गई है, या मसलन शर्त किसी ने गलत लगा दी, हाँ, या कोई गलत काम कर दिया, जैसे मैंने आपको वो सूरत बताई थी कि जिसमें अब वो ससुर और दामाद थे और उनमें से आपने, ससुर ने अपने साइड बिजनेस शुरू किया हुआ, उसी से साइड बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसी कारोबार से दामाद ने अपने साइड बिजनेस चलाए हुए हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये फासिद हो गई है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे,
تو اس صورت کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہر شخص جو جتنا ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب ہر شخص نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کو اتنا ہی نفع ملے گا. صحیح ہے. ویسے ہم نے طے کیا تھا کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے 30%، لیکن اس کو ہم 40% نفع دیں گے. اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرکت کیا ہو گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے. اب جو ہے نا وہ قانون آئے گا، اب بھائی بندی نہیں آئے گی، اب دوسرے کا خیال نہیں آئے گا. تو قانون یہ ہے کہ ہر ایک نے جتنی سرمایہ کاری کی ہے اس کو اتنا ہی نفع ملے گا. تو اب جب شرکت فاسد ہو جائے گی تو پھر ہم کیا حل کریں گے کہ ان کو ان کا جتنا انہوں نے ان کا پرسنٹ انویسٹمنٹ کا شیئر تھا اتنا ہی ان کا پروفٹ کا شیئر ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہوگی. اگر نقصان ہو گیا تو پھر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نفع میں تو شریک ہوں، نقصان میں نہیں شریک ہوں گا، ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر نقصان ہوا تو پھر ہر شخص کو اس کی انویسٹمنٹ کے شیئر کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. اگلے نمبر پر آپ نے کوئی ایگریمنٹ اچھا اگلی شرط یہ ہے کہ مثلا نقصان ہو گیا نا. اب کوئی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ ایگریمنٹ کرتے ہوئے مثلا اب ایک چیز مارکیٹ میں اس پنکھے کا ریٹ ہی 3000 روپے ہے، آپ نے 5000 کا پنکھا لے لیا تو غلط کیا. اب یہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے کوئی ایسا معاہدہ کیا جو معاہدہ مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کو پھر ادا کرنے پڑیں گے اپنی جیب سے. یہ 3000 سے 3200 تک تو اس کا ریٹ جاتا ہے، یہ 5000 کا نہیں بکتا ہے. تو ہر بندے کہے گا یار یہ کیا. تو ایسا کوئی ایگریمنٹ اگر آپ نے کیا کہ مثلا ایک پلاٹ کی قیمت ہے وہ آپ نے لے لیا اور اس کا ریٹ ہی 40 لاکھ روپے ہے، آپ نے اسے 60 لاکھ میں خرید لیا. ہر بندہ حیران ہو رہا ہے یار 60 لاکھ میں کہاں سے لے لیا اس نے، کیوں لے لیا، کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ غلط کیا ہے، یہ آپ کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا کیونکہ آپ امین بھی ہیں، امانت دار ہیں. آپ نے یہ بددیانتی کی ہے، آپ نے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو باقی اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. تو یہ بھی اسی پارٹنرشپ کے اندر ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کیا طریقے ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر اختیاری طور پر، دوسرے نمبر پہ غیر اختیاری طور پہ. غیر اختیاری کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو پارٹنرشپ ختم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ بچے پارٹنر بن جائیں گے، نہیں. بچے اگر پارٹنر بننا چاہتے ہیں وہ ریکویسٹ کریں، یہ شیئر ہولڈر دیکھیں گے، اگر یہ ایگری کرتے ہیں تو ہوں گے ورنہ نہیں. یا پھر کوئی آدمی پارٹنر پاگل ہو گیا یا خدا نخواستہ وہ اسلام چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، یا پھر دیوالیہ ہو گیا ہے، اس پہ قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ بینکرپٹ ہو گیا، تو ان 4 صورتوں کے اندر پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس کو اس کا حصہ کب فارغ کریں گے اس کا حصہ دے کر. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم. دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کو ہم اختیاری طور پر ختم کر سکیں. تو ہم اختیاری طور پر ختم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ پہلے بتاؤ کہ بھائی میں اس مہینے سے ختم کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ غائب ہو گئے اور لوگ پیچھے سے پریشان پھر رہے ہیں تو آپ تلاش کرنے کے بعد فون کیا بھائی مہینے سے آ نہیں رہے ہو، کدھر غائب ہو؟ آپ نے کہا وہ تو میں نے ختم کر دی، اور آپ کے اوپر، آپ کے پارٹنرشپ کے اوپر ہم نے 10 سودے کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے 40 لاکھ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں.
तो आपको पहले इंटीमेशन करनी होगी, बताना होगा कि भाई मैं पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं, तब आप पार्टनरशिप से अलहदा हैं। ये नहीं है कि आप घर बैठ गए और वो आपने कहा कि भाई दूसरों को समझ लेना चाहिए, और उसके बाद उस महीने में लॉस हो गया, आप कह रहे हो मेरे पर नहीं आएगा, मैं तो महीना पहले निकल गया हूं। नहीं, जब तक आपने लेटर नहीं दिया, बाकायदा नहीं निकले, आप पार्टनरशिप खत्म नहीं कर सकते। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमने नमाज से पहले जहां से ख़त्म किया था सबक वहीं से शुरू करते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमने आज जो सबक पढ़ा है उसको हम खुलासा करें तो सबसे बुनियादी चीज़ें दो हमने कौन सी पढ़ी हैं? शिरकत की दो किस्में हैं। शिरकत की पहली किस्म का नाम क्या है और शिरकत की दूसरी किस्म का नाम शिरकत अक़्द। तो शिरकत मिल्क के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी फिर दो किस्में बन जाती हैं। पहली किस्म कौन सी है और दूसरी किस्म कौन सी है? इज़्तिरारी। फिर शिरकत अक़्द है, इसकी तीन किस्में हमने पढ़ी हैं। पहली किस्म का नाम क्या था? अमवाल। दूसरी किस्म का नाम क्या था? और तीसरी किस्म का नाम शिरकत वजूह। ठीक है, तो ये कुल हमने गोया 5 किस्में और शिरकत के बुनियादी 2 किस्में शिरकत मिल्क और शिरकत अक़्द ये अब तक पढ़ी है। और सबक जो हमारा आखिर में पहुंचा था कि हमने अगर ख़त्म करना है, शिरकत ख़त्म हो रही है तो शिरकत किस तरह से ख़त्म होगी, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब अगर कोई हम पार्टनरशिप ख़त्म करने जा रहे हैं तो पार्टनर्स को सबसे पहले उनके कैपिटल हम पूरे करके देंगे। जिसका 10 लाख था उसके 10 लाख पहले होगा, जिसके 20 लाख था उसको मिल गया। उसके बाद जो पैसा हमारा बच जाएगा गोया वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है उसका हमारे पास परसेंटेज तयशुदा है पहले से, तो हम हर एक को पार्टनर का अपना अपना हिस्सा देंगे। जिसका 30% नफ़ा था वो नफ़ा उसको मिल जाएगा, जिसका 40% नफ़ा था वो नफ़ा उसको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, पूरा कारोबार डिवाइड हो जाएगा और नफ़ा भी तकसीम हो जाएगा। इसके बाद अगले नंबर पर ये होता है कि जब हम नफ़ा तकसीम करने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई हमारे पास बाज़ कंपनियों में तो सारा नफ़ा ही लिक्विड शक्ल में होगा, यानी पैसे की शक्ल में होगा, नकदी की शक्ल में। लेकिन बाज़ कंपनियों में होगा कि भाई इतना रॉ मटेरियल पड़ा है, इतने हमारे पास एसिड्स हैं, इतना हमारी जो है वो बिल्डिंग है, इतने असासे हैं, तो जो नकदी है उसको तो वैसे ही तकसीम कर देंगे। और अगर कोई एसिड्स हैं यानी सामान है, कोई रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स हैं, बना हुआ कुछ सामान आपके पास रखा हुआ है या कंपनी की मशीनरी वगैरह है, तो उसको इसका एक तरीका तो ये है कि रजामंदी कर लें कि भाई ये मशीनरी इतने लाख की है, ये आप ले लें, ये मशीनरी इतने लाख की है, ये मेरी हो गई, फलां पैसे इतने ये तकसीम हो गए, ये काम भी कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि हम ये कहें, पार्टनर इस पर राजी हो जाएं कि हमने अब ये कारोबार नहीं करना, तो हम पूरी फैक्ट्री बेचते हैं, वो सेल आउट हो गई, उससे जितने भी पैसे हासिल हुए उनको फिर हमने आपस में तकसीम कर लिया उसी हिसाब से कि पहले कैपिटल निकल जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपस में परसेंटेज से तकसीम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये शिरकत अमवाल जो हमने की है इसमें पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है, तो मसलन इसके मुतालिक मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि मार्केट को आपने देखना है। मार्केट में जो काम करने का इख्तियार है वो कर सकता है, जो काम करने का इख्तियार नहीं है वो नहीं कर सकता है। कोई किसी उस बिजनेस की जो नेचर है उसकी नेचर के एतबार से जो काम मार्केट में उमूमन होते हैं वो कर सकते हैं आप, जो नहीं होते हैं जिसको बिजनेसमैन कहता है कि ये कैसे कर दिया, वो नहीं कर सकते हैं आप। मसलन किसी शिरकत को किसी की तरफ इजाज़त अमानत रखवा दिया, मसलन पैसा कहीं अमानत रखवा दिया, तो अगर ये एक दूसरे से इजाज़त नहीं ली हुई तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इजाज़त ली हुई है फिर कर सकते हैं। इसी तरह आपने आगे किसी को वकील बना दिया,
آپ کو بنایا تھا کہ بھائی آپس میں تو پارٹنر وکیل ہے نا, کیونکہ شرکت عقد میں ہم بنیادی اصول پڑھ چکے ہیں کہ شرکت عقد میں کیا ہوتے ہیں, جتنے پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے کے وکیل ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرے گا باقیوں کی بھی لائبلٹی ہے. صحیح ہے, یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اب یہ آدمی یہ کرتا ہے کہ آگے کسی کو وکیل بنا دیتا ہے, اپنی لائبلٹی کسی اور پہ ڈالتا ہے. تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی اجازت اگر لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اجازت نہیں لی ہوئی تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کام جو بالکل مطلب رفاہی کام سمجھے جاتے ہیں, یا ایسے صدقہ کرنا ہو گیا, تو مشترکہ بزنس سے آپ اس وقت تک ایسے رفاہی کام نہیں کر سکتے ہیں یا بزنس یا صدقے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کمپنی کی کوئی پالیسی طے نہیں ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے اٹھا کے ڈونیشن کر دی, بعد میں پارٹنر نے پوچھا یہ کیوں دیا, آپ نے کہا کہ بھائی CSR کیا ہے. تو جب تک CSR کی پالیسی نہیں بنی ہے کہ بھائی ہم نے اتنے % نکالنا ہے, اتنے % اللہ کے راستے میں دینا ہے, اتنے % ہم نے اضافی یہ کام کرنا ہے, تب تک یہ کام نہیں کر سکتے آپ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ تبرع کیا. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح سے اگر کوئی آپ نے مثلا معاہدات وغیرہ کیے ہوئے ہیں, تو اب جو اس بزنس, مثلا ایک بزنس ہے اس میں آپ کام ہی یہ کرتے ہیں کہ مختلف شہروں سے پراپرٹی خریدتے ہیں بیچتے ہیں, تو اس بزنس کے لیے آپ کو شہروں کا سفر کرنا پڑے گا. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ میں آپ فون کریں گے کہ بھائی میں وہاں جا رہا ہوں تو چلا جاؤں, نہیں. جو آپ کا بزنس ہے, جتنے علاقوں میں, جتنے شہر میں, جتنے ٹریول کرنے پڑتے ہیں, جتنا اس میں نارمل ہوتا ہے اتنے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو منع کیا گیا ہے, یا اس بزنس کی نیچر سے وہ میل نہیں کھاتا ہے, بزنس میں عموماً ہوتا ٹریول نہیں ہے, وہ کام ہے یہاں پہ بیٹھ کے کرنے کا, آپ اس کا را مٹیریل خریدنے چائنا چلے گئے, تو جب تک آپ یہ سب سے کنسنٹ نہ لے لیں کہ بھائی اس کا را مٹیریل اب تک ہمیں یہاں ملتا تھا, اب یہ ہم کیوں جا رہے ہیں, تب تک آپ نہیں جا سکتے. ہاں اگر وہ بزنس ہی ایسا امپورٹ ایکسپورٹ ہے اور آپ کا بزنس ایک یونٹ لگا ہوا ہے چائنا میں, تو اس کے لیے ٹریول آپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں بزنس کی نیچر آپ کو دیکھنی ہوگی کہ بزنس کے بنیادی خصوصیت کیا ہے, وہ کس قسم کا بزنس ہے, اس میں کس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں, اس قسم کے کام کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی. اس کے علاوہ اس دائرے سے نکل کر آپ کریں گے, پھر آپ کو اس کی جواب دہی ہوگی. آپ اپنے طور پہ تبرع کر دیتے ہیں, کسی کو کوئی صدقہ کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں, تو اس صورت کے اندر وہ پھر آپ پر ذمہ داری بن جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ تو تھی پہلی قسم جسے ہم نے کیا قرار دیا تھا, شرکت اموال. اب آ گئی اعمال. اعمال کا کیا ہے, جس میں 2 آدمی پروفیشنل مل جاتے ہیں, ایک کمپنی بنا لیتے ہیں. تو یہ کام ان چیزوں میں جائز ہے جن کاموں میں اجرت پر کوئی کام آدمی لیا جا سکتا ہے, ان کاموں میں شرکت اعمال لی جا سکتے. مثلا پروفیشنل ہم ہائر کر لیتے ہیں, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈٹ کے لیے آپ کر سکتے ہیں. دھوبی ہم ہائر کرتے ہیں دھلوانے کے لیے, اس کا رواج ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا کام ہے جس کا رواج ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو ہائر ہی نہیں کیا جاتا ہے, اس کو اجرت پر لیا ہی نہیں جاتا ہے, اور آپ نے اس کے اوپر شرکت شروع کی ہے, تو وہ جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایسے پروفیشن, ایسے پیشے جن کا آپس میں رجحان ہے کہ بھائی ایک بڑھئی ہے اس کو آپ نے لے لیا, ایک دھوبی ہے اس کو آپ نے لے لیا, ایک ڈرائیور ہے اس کو اجرت پر آپ نے لے لیا, لیکن آپ نے کوئی ایسا عجیب اجرت پر لیا جس کو اجرت میں آج تک کسی نے نہیں لیا, اس کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے, تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ فرق ہو گیا کہ آپ شرکت اعمال ان پیشوں کی کر سکتے ہیں جن پیشوں کو اجرت پر آپ ہائر کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, جن کو اجرت پر ہائر کرنے کا مارکیٹ میں رواج ہے. جن کو اجرت پر ہائر کرنے کا رواج نہیں ہے, ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ہائر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب 2 آدمی بیٹھیں گے تو ان میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی تم نے تو اس کو کہا تھا اس سے پوچھو.
جب دونوں ایک ہو گئے ہو تو اب ایک دوسرے کے وکیل بھی ہو, ایک دوسرے کے کفیل بھی ہو. اگر ان میں سے ایک نے قرضہ لیا بزنس کے لیے, دوسرے پر بھی وہ قرضہ ہے, دونوں پہ 50-50% سمجھا جائے گا. ایک یہ نہیں کہے گا کہ اس سے نے لیا عدالت اس سے پوچھے, نہیں, کیونکہ یہ بزنس اب ایک ہو گیا ہے, دونوں کا کام ایک ہے, اس میں نفع دونوں کا مشترکہ ہے, نقصان بھی مشترکہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نفع میں تو کہیں کہ ہم شریک ہیں, نقصان اپنا اپنا جانیں گے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو نفع بھی ایک جیسا اور نقصان بھی ایک جیسا ہوگا, اور رزق بھی جو ہے وہ آپس میں اسی طرح سے تقسیم ہوگا. اب جو نفع تقسیم کرنا ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی, دو آپ پروفیشنل ملے ہیں, مثلا اب ڈاکٹر آ گیا, مثلا اب اپلیکیشن بنائی آپ نے, اس اپلیکیشن میں 5 ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس, اور آپ ان کی خدمات دیتے, سروسز دیتے ہیں شہر بھر میں, کہ اس شہر میں کوئی بھی بیمار ہوگا تو ہمارے 5 ڈاکٹرز میں سے کوئی ایک جائے گا. تو ان 5 ڈاکٹرز میں سے ایک جو ہے وہ FCPS ہے یا کوئی سینئر ہے, پروفیسر ڈاکٹر ہے, تو پروفیسر ڈاکٹر کے لیے آپ نے پرسنٹیج طے کر دیا 30% نفع کا. اور ایک ان میں سے ڈاکٹر ہے جو MBBS ہے سمپل, اس کے لیے آپ نے 10% کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک کی جو کیپیبلٹی ہے, صلاحیت ہے, جو اس کا تجربہ ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا کم ہے, اس لیے آپ نفع بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں, یہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں نے ایک پارٹنر دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس آرڈر آ گیا کہ بھائی ہماری کمپنی کا آڈٹ کر دیں, یا میرے یہ کپڑے دھو دیں, دھوبی تھا مثلا, یا وہ پلمبر تھا تو اس سے کہا گیا کہ یار ہمارا AC صحیح کر دے. تو وہ خود بھی جا کے کر سکتا ہے, اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو دکان کھول کے بیٹھا ہوں, وہ میرا پارٹنر گیا ہوا ہے راؤنڈ پہ, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے 5 منٹ میں, تو دونوں کام کر سکتے ہیں. یعنی اس کو بھی کہہ سکتا ہے, خود بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہاں اگر کوئی آدمی شرط لگا دیتا ہے کہ بھائی نہیں یہ فلانے سے میں نے کروانا ہے, تو پھر اسی کی وہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ گاہک کی ڈیمانڈ کے اوپر متعین بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے فلانے کوئی چیک کرانا ہے, یا فلاں کو پلمبر کوئی بھیجو آپ. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی قسم تھی شرکت وجوہ, آخری قسم. ٹھیک ہے, پہلی قسم کون سی تھی؟ شرکت اموال. دوسری قسم کون سی تھی؟ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ وجوہ. یہ آخری قسم ہے, اور اس کے بعد ہمارا یہ سبق ختم ہوگا. پھر 5-10 منٹ کی ایک اور دوسری سلائیڈ ہے, پھر انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. تو شرکت وجوہ جو ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 آدمی جو ہیں وہ ملے ہیں, اور دونوں کے پاس سامان نہیں ہے, مثلا پیسہ نہیں ہے, پیسے کی بنیاد پر نہیں. تو وہ اب جو آدمی ملے ہیں تو اب وہ پارٹنرشپ انہوں نے قائم کی, اور یہ طے کیا کہ ہم جو مختلف دکانوں سے مال خریدیں گے وہ ہم پہ مشترکہ قرضہ ہوگا, اور اس کو جو بیچیں گے وہ ہمارا مشترکہ نفع ہوگا, اور اس پر ہم کام شروع کرتے ہیں. دونوں نے, ایک نے کہا کہ بھائی میں جوڑیا بازار میں میری واقفیت ہے, دوسرے نے کہا بھی سبزی منڈی میں میرے جاننے والے ہیں. تو ایک جوڑیا بازار سے کام شروع کر رہا ہے, دوسرا سبزی منڈی سے, دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اکٹھے مل کے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے.